اب آیاتوں تیسرا حصہ نا، آیات نمبر 13 پر آتے، جب ان فسادیوں کے خلاف اچھے لوگ اٹھتے ہیں، حق پرست لوگ اٹھتے ہیں اور ان کا مقابلہ کرتے ہیں، ان کے فساد کو ایکسپوز کرتے ہیں، ان کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور فساد کو پھر جانتے ہیں، فساد کا مقابلہ کرتے ہیں، اللہ کا نبی آتا ہے، ان طاغوتی قوتوں کے بارے میں ان کو بتاتا ہے، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ان فسادیوں سے الگ رہو، ان فسادیوں کا مقابلہ کرو، تو وہ رسول کی جماعت بن جاتی، وہ رسول کے حواری بن جاتے۔ یہ سارے فسادی اس رسول اور اس کے حواریوں کے خلاف اتحاد کرتے، ان کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں، ان پر زمین کو تنگ کرتے ہیں، بہدات کرتے ان کے ساتھ کہ یہ کسی نہ کسی طرح رسول کا ساتھ چھوڑ دیں، اور دنیا کو باور کراتے کہ غلط لوگ ہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے آخر میں، اللہ تعالیٰ نے ان فسادیوں کے خلاف اپنے آخری رسول اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور آخری کتاب ان کو دی کہ دنیا کے جتنے فسادی وہ ایکسپوز ہو جائے، جتنے فسادی ان کا مقابلہ ہو جائے اور اللہ کی جماعت دنیا میں اٹھے، اس کے ہاتھ میں قرآن ہو، وہ رسول کی سنت پر چلے اور ان فسادیوں کو ایکسپوز کرے، ان فسادیوں سے بچے اور اللہ کی اس خوبصورت دنیا کو ان بدصورت انسانوں کی چنگل سے آزاد کرے۔ اچھا، جب ایسے لوگ ان کے سامنے آ گئے تو ان فسادیوں نے ان کا مذاق اڑایا، ان کو بے وقوف بولا، ان کو حیوان سمجھا، ان کے خلاف پروپیگنڈا کیا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، آپ پڑھا آیات کو نا، آیات 12 سورہ بقرہ آیات 13، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے نا، آمنوا كما آمن الناس، اس طرح بن جاؤ جس طرح پیغمبر کے ساتھی ہے، اس طرح پیغمبر کے ساتھی ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم، اس طرح بن جاؤ، کما آمن الناس، یہ بھی تو مسلمان ہے، دیکھو رسول کے ساتھ کڑے ہیں، اللہ کی کتاب کے ساتھ کڑے ہیں، اور یہ فساد نہیں کرتے، اصلاح کرنے والے لوگ اپنے منہ کا تم کو دیتے ہیں، اپنی محنت کا تم کو دیتے ہیں، تم تو دوسرے کو محنت پر پلتے ہو، یہ خود محنت کرتے تم کو کھلاتے، یہ جبر نہیں کرتی ہے، قہر نہیں کرتے، یہ اپنے کو خلیفہ سمجھتے، بادشاہ نہیں سمجھتے، اپنے کو ذمہ دار سمجھتے، اس طرح آمن الناس بن جاؤ۔ قالو، انہوں نے بولا، کنہوں نے؟ فسادیوں نے، کیونکہ اب ان کی فساد کو یہ ایکسپوز کر رہے تھے نا، اس کا مقابلہ کر رہے تھے، ابو جہل جیسے لوگ، ابو لہب جیسے لوگ، ولید، عتبہ، شیبہ، ایسے لوگ اس زمانے میں، فرعون، قارون، حامان وغیرہ سارا کچھ، انہوں نے کہا انؤمن کما آمن السفہاء، ہم ان بے وقوفوں کی طرح ہو جائے، اپنے مفادات کے خلاف ہم جائیں، مفت میں ہمیں مل رہا ہے، دنیا محنت کر رہے، ہم کار ہیں، اپنے محلات کو ان کی جھونپڑیوں کی نظر کر دیا۔ اگر ہم ان کو فیسلٹیز دیں گے، ان کو فیسلٹیٹ کریں گے، تو پھر ہم کیا کریں گے؟ اگر ہم تیسری دنیا میں امن کو قائم کریں گے، اگر تیسری دنیا میں جمہوریت آئے گی، اگر تیسری دنیا میں علم عرفان کے دروازے کھلیں گے، اگر تیسری دنیا کے لوگ آزاد ہو جائیں گے، اگر تیسری دنیا کی عدالتیں وہ آزاد ہوئیں گے، انصاف دیں گے، تو پھر ہمارا تمدن بگڑے گا، ہماری تہذیب خراب ہو جائے گی، مغرب کی روشنیاں ماند پڑ جائیں گی، ہمارے کیسینوز بند ہو جائیں گے، ہمارے شراب خانے بند ہو جائیں گے، جو اب اربوں کربوں ڈالر اب کما رہے، ہزاروں جہاز آ رہے، ہزاروں جہاز جا رہے، تو ہمارا دماغ خراب ہے، ہم جو ہے نا غریب ملکوں کو اٹھائیں، ان غریبوں کے کہنے پر ہم جائیں۔ تو اس زمانے کے، میں کچھ دونوں کو ملا رہا ہوں نا، ماضی اور حال کو، اس لیے آپ سمجھنے کی کوشش کر لیں نا، یہ قرآن کا ترجمہ نہیں، میں ایک مفہوم آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو اس زمانے صحابہ کرام ان کے سامنے کھڑے ہو ابو جہل کے فساد کے خلاف، تو یہ سب مل کر ان کے خلاف انہوں نے پروپیگنڈا کی، یہ صحابہ اس طرح ہے، یہ غریب ہے، یہ نعوذ باللہ بے وقوف ہے، یہ اپنے برے اچھے برے کا ان کو تمیز نہیں ہے نا،
پہلے حضرت بلال ان کا غلام تھا، اب ان کو یہ خرید کر آزاد کر رہے ہیں، اپنی محنت سے غلاموں کو آزاد کر رہے ہیں۔ پہلے ہم جنگیں لڑتے تھے، لوگوں کو غلام بناتے تھے، ابھی جو ہے نا یہ جنگیں کر کے غلاموں کو آزاد کرتے۔ پہلے عورتوں کو ہم زمین میں درگور کرتے تھے، ابھی یہ عورتوں کو جو ہے نا سر پر بٹھاتے، اپنے جیسا ان کو سمجھتے، ان کو میراث میں شریک کر رہا ہے، ان کو علم میں شریک کر رہا ہے۔ نہ بابا نہ، یہ تو بے وقوف ہے، یہ تو کل ان عورتوں کو جو ہے نا برابر لائیں گے۔ وہ کالا بلال جو ہمارے قدموں میں گرا تھا، اور یہ اس کو ابھی سید بول رہے ہے نا کہ ہمارا سردار ہے، اور اپنے صف میں اس کو کھڑا کر رہے ہیں۔ غریب امیر کا فرق نہیں کرتے، نہ نسل قوم کسی چیز کا اس کو اعتبار نہیں ہے۔ ان کو اب یہ تو بے وقوف لوگ ہیں۔ اللہ نے فرمایا الا انہم هم السفہاء، آگاہ رہو کہ اصل بے وقوف یہی لوگ ہیں، یہی فسادی لوگ ہے نا، کیونکہ فساد پھر پھیلتی ہے۔ آج ہمارے جھونپڑی تم جلا رہے نا، تو یہ جو جھونپڑیوں کا چنگاری تمہارے محلات کو بھی ایک دن یہ جو ہے نا راک کر کے دے گا، آج نہیں تو کل۔ وَلَٰكِنْ يَعْلَمُونَ کہ یہ جانتے نہیں۔ عجیب ہے کہ اتنا پروپیگنڈا انہوں نے کیا نا صحابہ کرام کے خلاف، کہ ہماری تاریخ بھی اس سے متاثر ہوئی۔ اسلامی تاریخ کی بات کرتا ہوں، آپ اسلامی تاریخ کو اٹھائے صحابہ کرام کے خلاف، آپ کو ہر ورق میں کچھ ملے گا۔ اللہ نے صحابہ کرام کو کہا کہ یہ بے وقوف نہیں ہے، آپ کی تاریخ اس کے بارے میں کیا بتاتی؟ اللہ نے فرمایا نا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، میں اس جماعت سے راضی ہوں، اس لیے کہ فسادیوں کے خلاف تھا، یہ حق پرست جماعت تھی، یہ باطل کے خلاف کڑی جماعت تھی، اس نے فساد کو ایکسپوز کیا، میں ان سے راضی ہوں، وہ مجھ سے راضی ہے۔ وَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، ان کے لیے میں نے جنتوں کو آراستہ کیا ہے، ہمیشہ ہمیشہ جنتوں میں رہیں گے، ابداً ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہ جو ہے بہت بڑی کامیابی ہے۔ لیکن صحابہ کرام کے بارے میں تاریخ کیا بتاتی؟ صحابہ کرام کے بارے میں ہماری کیا رائے بنی ہے؟ یہ میں نے سورہ توبہ کی آیات 100 پڑھی۔ اسی طرح آپ 58 نمبر کی سورت 22 میں ارشاد باری تعالیٰ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، یہ اللہ کی جماعت جو حق کے ساتھی ہے، جو باطل کے آگے کڑا ہے، ایک انقلابی جماعت جو ابو جہل، فرعون، حامان اپنے اپنے زمانے میں ان کے خلاف کوئی کرسا کھڑا ہو سکتی، لیکن یہ اللہ کی جماعت، انہوں نے میرے بندوں کو جو ہے نا مساوات دی، انہوں نے میرے بندوں کو انصاف دیا، انہوں نے میرے بندوں کو امن دیا، انہوں نے میرے بندوں سے شرک کو ختم کیا، انہوں نے میرے بندوں کو توحید کے راستے پر ڈالا۔ یہ ایثار والے لوگ ہیں، خود نہیں کہتے کہلاتے، یہ میری جماعت ہے نا، اور میری جماعت کامیاب ہے۔ لیکن تاریخ کیا بتاتی؟ ہمارا کیا رہا وہ صحابہ کرام کے بارے میں؟ اور اسی طرح سورہ انفال کی آیات 4 اولئک هم المؤمنون حقا، یہ جو صحابہ کرام کی جماعت ہے یہ بالکل سچی اور صحیح جماعت، اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، اللہ کی جماعت، یہ میرے رسول کے ساتھی ہے، اور میری کتاب کے جو ہے نا یہ حامی ہے۔ اگر انہوں نے تلوار اٹھایا تو ظلم کے خلاف اٹھایا ہے، ظالم کے خلاف اٹھایا ہے، قاتلوں کے خلاف اٹھایا ہے، مفسدوں کے خلاف اٹھایا۔ انہوں نے ملگیری کے خلاف کبھی تلوار نہیں اٹھائی۔ یہ جو صحابہ کرام کے خلاف ایک وہ یہ پروپیگنڈا کرتے، وہ ایران میں گئے، وہ فلان میں گئے، ادھر ظلم تھا، ادھر انسانوں کو مساوات نہیں مل رہی تھی، جدھر جدھر انہوں نے دیکھا کہ انسان بدحال ہے، اللہ کی زمین فساد سے بری ہوئی، ادھر وہ گئے، صرف اصلاح کے لیے وہ گئے، کبھی ملگیری انہوں نے نہیں کی، کبھی جبر و قہر انہوں نے نہیں کی۔ یہ سچی جماعت ہے۔ لہم درجات عند ربہم، اللہ کے نزدیک ان کے لیے درجے ہیں، ومغفرۃ، اللہ کے ہاں ان کے لیے بخششیں ہیں، ورزق کریم، اور اللہ کے ہاں ان کے لیے رزق کریم ہے۔ صحابہ کرام اور اہل بیت پر اللہ کا سلام، اللہ ان سے راضی، ہم ان سے راضی۔ لیکن آج ان پروپیگنڈوں میں فسادیوں کے انبیاء، کوئی صحابہ کرام کے خلاف بولتا ہے، کوئی اہل بیت کے خلاف بولتا ہے۔ اللہ کی جماعت، اللہ کے رسول کی جماعت، قرآن کے ساتھی، ظلم کے خلاف، فساد کے خلاف، اللہ کی زمین کو انہوں نے نور سے بھر دیا، اللہ کے نور کو دنیا تک انہوں نے پہنچایا۔ لیکن ہمارے کیا رویے ہیں؟
تو یہ اس لیے چاہتے کہ مفسدین ہمیشہ کامیاب ہو. ایسے لوگوں کے خلاف آج بھی پروپیگنڈا ہو رہا ہے. آج تو فسادیوں کے خلاف اٹھو, فساد کے خلاف اٹھو, ظلم کے خلاف اٹھو, جبر کے خلاف اٹھو, ہے نا؟ تو یہ آپ کو کیا بولیں گے؟ یہ بے وقوف, یہ فسادی ہے, یہ فلان ہے, یہ غدار ہے, یہ ملک دشمن ہے, یہ اسلام دشمن ہے, یہ مذہب دشمن ہے. کوئی بے وقوف ہوگا اپنے ملک کا دشمن نا. اپنے گھر کا کوئی دشمن بن سکتا سوائے ایک بے وقوف انسان کا؟ اپنی قوم کا کوئی دشمن ہو سکتا, اپنے علاقے کا کوئی دشمن ہو سکتا, اپنے دین کا کوئی دشمن ہو سکتا, اپنے مذہب کا کوئی دشمن ہو سکتا, انسانوں کا کوئی دشمن ہو سکتا, اپنے جیسے انسانوں کا. لیکن یہ مفسدین مل کر, مافیا یہ نا دنیا میں, یہ مافیا ہے, یہ پروپیگنڈا کرتے تاکہ پوری دنیا میں ان کا راج ہو, ان کا جبر ہو. اور دنیا میں جو ہے نا, جو غریب لوگ ہیں, جو اچھے لوگ ہیں, جو حق پرست لوگ ہیں, وہ نہیں ہوتے. وما علینا الا البلاغ.